بغیر کسی رسمی باتوں کی ہم بات شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ممنونیت کہ جن کا ذکر کیا سراج منیر کے نام سے، میں اپنی زندگی کا فیض کسی زندہ شخصیت سے اگر حاصل کیا تو وہ ان کے قرب سے، ان کی باتوں سے. اور باقی لوگ بھی ویسے تھے جو انہی مسائل اور موضوعات پر ہی دلچسپی رکھتے تھے. اتفاق سے مجھے بھی بچپن سے ویسے ہی موضوعات تھے. میری فیلڈ یا میری دلچسپی یا میری تعلیم انجینئرنگ کی چل رہی تھی، تو وہ ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے وہ ساری تہس نہس ہو گئی. والدین کو ناراض کر دیا، لیکن والد صاحب اس بات پہ بہت خوش تھے. وہ صبح صبح ایک پروگرام چلا کرتا تھا روشنی کے نام سے، تو اس میں مولانا متین ہاشمی صاحب گفتگو کیا کرتے تھے. تو میرے ابا وہ گفتگو بہت دلچسپی سے سنا کرتے تھے. تو میری نجات کا واحد راستہ یہ تھا کہ مولانا متین ہاشمی کے صاحبزادے نے مجھے کہا کہ لاہور آ جائے. تو وہ اس بات پہ بہت خوش تھے. تو بعد میں کسی موقع پہ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ نالائق ہی رہے گا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا نہیں ہے جتنا میں سمجھتا تھا. تو یہ آتے ہیں، ہم اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. اچھا، جب کوئی بات کی جائے یا کہا جائے تو مدتوں کے پرانے جو خیالات ہوتے ہیں نا، وہ کسی ترتیب میں آنے لگتے ہیں. میں جب ان پہ سوچ لیتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں، اور پھر چونکہ نالائکی کے سبب یہ امکان رہتا ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں کہیں، تو اس کو تحریر کرنے کا جب وقت آئے تو میرے لیے سب سے بڑی مشکل وہاں پیش آتی ہے. تو اس لیے بہت سی بے ربطیاں ہو جائیں گی، تو اسے آپ نظر انداز کر دیجئے گا. یہ جو ڈاکٹر تبسم کاشمیری آ جاتے تو میری اصلاح کے زیادہ موقع نکل آتے، زیادہ ہوتے. لیکن اب بھی ہے کہ میرے بہت پرانے سہیل عباس صاحب جاپانیوں کا علم سمیٹ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کچھ رہنمائی کریں گے کیونکہ یہ بہت کلاسیکی ذہن کے آدمی ہیں. ایک دفعہ نوری صاحب نے کہا کہ فلاں قصیدہ یا فلاں عاشوق اس کا فلاں شعر نہیں مل رہا، کہا سہیل عباس سے کہلوا لو یہ سودا کے رنگ میں کہہ دے گا. تو سودا کے رنگ میں بھی شعر کہہ دیں گے تو جرت کی انداز میں بھی کہہ دیں گے. بالکل. تو وہ مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ بھی تشریف فرمائے، باقی سارے دوست. تو ہم بات آ جاتی ہے پاکستانی ادب. ہر سوال اپنے پیچھے ایک پس منظر رکھتا ہے کہ اس سوال کو کس ذہن سے پوچھا گیا ہے. سوال وہی ہے جو آپ کا زاویہ نظر ہے وہ سوال کے جواب بدل دیتا ہے. سوال وہی رہتا ہے. تو سراج منیر ہی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ہر سوال ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا، اور جواب ان میں سے بھی کم آدمیوں کے لیے ہوتا ہے جو اس جواب سے اطمینان حاصل کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب صحیح یا غلط کا انحصار اس بات پر ہے کہ جس سے آپ مخاطب ہیں اس کا ذہنی پس منظر کیا ہے. تو پاکستانی ادب کے مسئلے کو میں نے اپنے ذہنی پس منظر سے سمجھنے کی کوشش کی. میرے ذہن کی بھی ہر آدمی کی طرح ایک مخصوص ساخت ہے. ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب میرے پرانے، میں جب لاہور میں آیا میرے پہلے جو ابتدائی 3 دوست بنے ان میں سے 2 آج موجود ہوں گے. یہ 1987 کی بات ہے. ایک ضیاء الحسن تھے، امجد طفیل تھے، وہ بھی آ رہے ہیں. اور ہمارے ایک تیسرے دوست ہیں آفتاب حسین، وہ ذرا باہر ہیں ورنہ انہیں کھینچ لیتے. تو ہماری گفتگو میں کہیں آفتاب بھی موجود رہتے ہیں. تو ہر سوال ہر آدمی کے لیے نہیں، ہر جواب ہر آدمی کا اطمینان نہیں کر سکتا. پاکستانی ادب کیا ہے؟ اس کا جواب اس چیز پر منحصر ہے کہ سوال کرنے والے کا مطمع نظر کیا ہے. مطمع نظر کو یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارا زاویہ نظر یا جس اینک سے ہم دیکھتے ہیں. ہماری باہر کی دنیا جو ہے ساری کی ساری رنگی ہوئی ہے ان اینک سے کے شیشوں سے جو ہماری آنکھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. بعض تو میں آتے ہیں، بعض نظر نہیں آتے، لیکن شیشے مخصوص ہیں اور دنیا ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے ہمارے شیشے ہیں اندر لگے ہوئے.
تو پاکستانی ادب کی بحث کو ہم دو سطحوں پہ دیکھیں گے. ایک یہ کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان بننے کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے پاکستانی ادب کے سوال کو کس طرح دیکھا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آج ہم جس صورتحال میں موجود ہیں پچھلے 20-25 برس سے، اس میں پاکستانی ادب کا کیا مطلب ہے. یہ دونوں مختلف اینگل ہیں، جواب مختلف ہوں گے. مجھے اس میں سے کسی جواب سے اتفاق ہوگا، کسی سے نا اتفاقی جھگڑے بغیر ہوگی. تو ایک بات کہ قیام پاکستان کے زمانے میں کیا مطلب تھا. اور آج کیا مطلب ہے. اچھا، پاکستان بننے کے بعد جو سوال اٹھا تو اس کے شجرہ نسب میں ایک اور سوال موجود تھا، وہ تھا اسلامی ادب کا سوال. اسلامی ادب کی اولاد جو سمجھیے پاکستانی ادب، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستانی تہذیب، پاکستانی کلچر یا برِ صغیر کی وہ مسلم تہذیب یا کلچر و ثقافت جس کا سیاسی نتیجہ پاکستان کی صورت میں نکلا، اس تہذیب نے جو ادبی صورتحال پیدا کی، اس وقت کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ پاکستانی ادب ہونا چاہیے یا پاکستانی ادب کے خد و خال یہ ہونے چاہیے. تو اسلامی ادب کے مسئلے کو بھی دیکھیں گے. اور پھر آپ دیکھیے پاکستان 1947 میں وجود میں آیا. اس سے پہلے قائد اعظم کا ایک قول بڑا معروف، اگر صحیح ہے تو، مجھے تحقیق کی کوئی پتہ نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر پاک و ہند میں پہلا غیر مسلمان ہوا تھا. یہ قول درست ہے تو ساری داد قائد اعظم کو، نادرست ہے تو پھر جنہوں نے پھیلایا ان پر عطاب جائے. میں اسے بہرحال درست سمجھتا ہوں.